السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ۔ جیسا کہ ہم باب تعجیل الصلاۃ کی نماز کو جلدی کر کے، یعنی جب اس کا وقت شروع ہو تو اس کے اول وقت میں جلدی کر کے پڑھیں، یہ نہیں کہ نماز کو مؤخر کریں اس کے آخری وقت میں پڑھیں۔ ان تمام چیزوں کو مصنف رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں یا ان احادیث کا ذکر کر رہے ہیں جو باب تعجیل الصلاۃ سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر، جب گرمی سخت ہو جائے، جب گرمی حد سے زیادہ تجاوز کر جائے، زیادہ بڑھ جائے، فابردوا بالصلاۃ، تو نماز کو کیا کرو، ابردوا ای ادخلوا صلاۃ الظہر فی وقت البرودہ، کہ نماز ظہر کو ٹھنڈ کے وقت میں داخل کرو، یعنی کہ جب گرمی زیادہ ہو اور وہ بھی گرمی شدید ہو جس سے لوگوں کو نماز پڑھنے میں پریشانیاں ہو رہی ہوں، ان کے جبی کے جل جانے کا ڈر ہو، ان کے ایادی اور کف ہتھیلی کے جلنے کا ڈر ہو، تو اے لوگو تم ظہر کی نماز جو زوال شمس کے بعد جس کا وقت شروع ہوتا ہے، جو کہ شدید گرمی کا وقت ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا مؤخر کر کے پڑھو۔ ابردوا بالصلاۃ، یعنی نماز کے لیے اس کو ٹھنڈ کرانے کی، ای ادوا الصلاۃ وادخلوا الصلاۃ فی وقت البرودہ، کہ نماز کو جو ہے وہ ٹھنڈ کے وقت میں پڑھو۔ گویا کہ یہ جو امر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وجوب پر دلالت کرتا ہے یا کس پر دلالت کرتا ہے؟ ہم نے قاعدہ پڑھا کہ جب بھی امر کا صیغہ استعمال کیا جائے تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہی امر کا صیغہ وجوب پر نہ دلالت کر کے اگر کوئی قرینہ صارفہ موجود ہو تو استحباب اور ندب پر دلالت کرتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر قرینہ موجود ہے تو یہاں پر امر کا صیغہ جو ہے وہ وجوب پر دلالت نہیں کر رہا ہے بلکہ استحباب اور ندب پر دلالت کر رہا ہے، اور وہ قرینہ کیا ہے؟ قرینہ صارفہ جو اس کو امر سے پھیر دے وہ مشقت ہے۔ وہ مشقت کیا ہے؟ سخت گرمی۔ وہ مشقت کیا ہے؟ شدید گرمی اور سخت گرمی کی مشقت ہے، یعنی جب یہ شدید گرمی اور سخت گرمی پائی جائے گی تو اے لوگوں تم ظہر کی نماز کو تھوڑا سا ٹھنڈ کر کے پڑھو، یعنی تھوڑا سا اس کے اول وقت سے مؤخر کر کے پڑھو۔ لیکن جب سخت گرمی اور شدید گرمی نہیں ہوگی، جیسا کل کے درس کے اندر ہم نے دونوں حدیثوں کے اندر جمع کرتے ہوئے بتایا تھا، ٹھنڈی کا موسم ہے تو اس میں کیا ہے، آپ ظہر کو اس کے اول وقت میں پڑھیے، کیونکہ جس جو علت تھی، جس علت کے بنا پر اول وقت میں نماز پڑھنے سے، زوال شمس کے بعد فوراً نماز پڑھنے سے منع کیا گیا تھا، وہ تھی شدید گرمی۔ اب ٹھنڈک کے موسم میں یا عام دنوں میں جہاں پر اے سی وغیرہ مسجدوں کے اندر انتظام کیا جاتا ہے اور تمام سہولتیں آج کل فراہم ہیں، جہاں پر ان تمام چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں، فَيَسْتَحِبُّ لِلرَّجُلِ أَن يُؤَدِّيَ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، کی صلاۃ ظہر کو، نماز ظہر کو اس کے اول وقت میں پڑھے، اس کے کیا کرے؟ اول وقت میں پڑھے۔ تو اس طریقے سے جو بھی حدیث آ رہی ہے ابراد کے تعلق سے وہ کیا ہے؟ مقید ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کسی بھی چیز کے ساتھ مقید اور خاص ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث ہے جو اول وقت پر دلالت کرتی ہیں ظہر کی نماز کی، وہ عام ہیں۔ تو جو مقید اور خاص ہیں ان کو خاص وقت کے لیے رکھا جائے گا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ خاص وقت کے لیے رکھا جائے گا۔ اس طریقے سے دونوں طرح کی حدیثوں میں کسی بھی طرح کا کوئی تعارض نہیں ہے، یعنی کہ اگر سخت گرمی ہو رہی ہے، شدید گرمی ہے، تو آپ ظہر کی نماز کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے، یعنی کہ اس کے اول وقت میں نہ پڑھ ادا کر کے تھوڑا سا مؤخر کر کے پڑھیے۔ لیکن جب گرمی کی علت ہی نہ پائی جا رہی ہے، جو علت ہے وہ پائی ہی نہیں جا رہی ہے،
تو آپ کیا کریں گے انت تصلی صلاۃ الظہر فی اول وقتها کہ ہم آپ لوگ او نحن نصلی ہم آپ لوگ پڑھیں گے ظہر کی نماز کو اس کے اول وقت میں، اس کے اول وقت میں. سمجھ میں آیا نا مشائخ؟ اس کے بعد وفي رواية البخاري عن أبي سعيد بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم واشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير متفق علیہ. وفي روایت البخاری فأشد ما تجدون من الحر فمن سمومها وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها. بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ظہر کی نماز کے تعلق سے ہے اے بالظہر بدل صلاۃ الظہر فإن شدة الحر من فیح جہنم کہ یہ جو سخت گرمی اور شدید گرمی جو ہو رہی ہے یا جس کا مقابلہ جس کو ہم آپ لوگ فیس رہے ہیں، یہ کیا من فیح جہنم، یہ کیا ہے؟ آئیے پہلے سمجھتے ہیں فیح کا معنی کیا ہے. فیح یا افیح یہ جو استعمال ہوتا ہے یہ اس جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مکان افیح، ایسا مکان جو کہ متسع ہو، کشادہ ہو اور واسع ہو. وہیں سے کنایا کر کے واسع اور کشادگی والے معنی کو کنایا کر کے جہنم کی گرمی اور سختی کے لیے استعمال کیا گیا، یعنی من فیح جہنم فہذہ کنایۃ عن شدۃ الحر. تو کیا ہے؟ فیح جو کہ کشادہ جگہ، کشادہ مکان کے لیے استعمال ہوتا تھا، یہاں جہنم کے لیے استعمال کیا گیا ہے. وہ کنایا کیا گیا کس سے؟ جہنم کی سختی اور اس کی شدت سے. اس کے بعد کہا واشتکت النار الی ربها فقالت، تو آگ اپنے رب سے شکایت کی، آگ نے اپنے رب سے شکایت کی. اس کا رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین. فقالت ربی، تو اس نے کہا ہے میرے رب اکل بعضی بعضا، میرے بعض حصے یعنی بعض آگ کو کھا رہے ہیں. آگ کے تعلق سے ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ آگ کیا ہے؟ پہلے لکڑی کو کھاتی ہے. آگ کیا ہے؟ پہلے لکڑی کو کھاتی ہے، پھر لکڑی کو کھا کر کے جب ختم کر دیتی ہے تو پھر آگ کو کھاتی ہے. آگ کیا ہے؟ آگ کو کھاتی ہے، پھر آگ کھا کر کے اس طریقے سے ختم ہوتے ہوتے پھر آگ ختم ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے. تو وہی کہا ربی، اے میرے رب اکلا بعضی بعضا، کہ میرے بعض آگ کو کھا رہے ہیں، یعنی بعض لپٹ سے اوپر جا رہے ہیں، یعنی اس کو دبوچ دے رہے ہیں، اس کو نیچے کر دے رہے ہیں. اور یہ جو شکایت تھی یہ حقیقی تھی. یہ کیا تھی؟ شکایت حقیقی تھی. اور جو اکلا بعضی بعضا یہ ہے آگ کے ایک لپٹ کو دوسرے لپٹ کو دبوچ دینا، اس سے اوپر جانا. فأذن لها بنفسين، تو اللہ رب العالمین نے دو سانس کا اس کو اجازت دی. اس کو کیا دیا؟ اللہ رب العالمین نے اس کو دو سانس کی اجازت دی. نفس کسے کہتے ہیں؟ ہوا ما یخرج من الجوف ويدخل فيه من الهواء، جو ہوا پیٹ کے اندر ہم ناک کے ذریعہ لیتے ہیں، داخل کرتے ہیں، پھر باہر نکالتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس کہتے ہیں. تو فأذن لها بنفسين، تو اللہ رب العالمین نے اس جہنم کو دو سانس کی اجازت دی. نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف، ایک سانس ٹھنڈی میں لیتی ہے جہنم، ایک سانس گرمی میں لیتی ہے. اشد ما تجدون اشد ما تجدون من الزمهر من اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير. اشد کیا ہے؟ یہ خبر مقدم ہے، مبتدا محذوف کی، یعنی ایسے ہوگا ذالک اشد ما تجدون من الحر وذالک اشد ما تجدون من الزمهرير. تو کہا کہ
یہ جو ٹھنڈی اور سخت ٹھنڈی یا سخت گرمی جو تم پا رہے ہو، زمہریر کسے کہتے ہیں؟ سخت برودہ، سخت ٹھنڈی کو کہتے ہیں، اور حر کیا کہتے ہیں؟ سخت گرمی کو کہتے ہیں. کہا اشد ما تجدون من الحر، یہ جو سخت گرمی ہم آپ لوگ پا رہے ہیں یا سخت ٹھنڈی ہم آپ لوگ پا رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ جہنم کی سانس ہے. یعنی جب جہنم سانس لیتی ہے، چھوڑتی ہے شتا میں، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ اسے ٹھنڈی آتی ہے. اور گرمی میں جب یہ صیف میں گرمی میں جب سانس چھوڑتی ہے تو اسے کیا ہوتا ہے؟ گرمی پڑتی ہے، اور شدید گرمی پڑتی ہے. یعنی کہ یہ گرمی اور ٹھنڈی کا آنا جانا کس سے تعلق رکھتا ہے؟ جہنم کی سانس سے تعلق رکھتا ہے. اور ہمیں ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ صرف جہنم کے اندر گرمی والے طبقے نہیں ہیں کہ صرف اور صرف وہاں پر گرمی بھی ہے، اس کے اندر ٹھنڈی والے بھی طبقے ہیں. اور ٹھنڈی والے بھی عذاب اللہ رب العالمین لوگوں کو دے گا. کیا کرے گا؟ یعنی جہنم کے اندر صرف اور صرف گرمی والے طبقے نہیں ہیں، بلکہ جہنم کے اندر سخت ٹھنڈی والے بھی طبقے ہیں. اور وہ طبقے اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر بنا کر کے رکھے ہیں. تو اس حدیث کا باب تعجیل الصلاۃ سے کیا تعلق ہے؟ اس حدیث کا باب تعجیل الصلاۃ سے تعلق یہ ہے کہ شروع کے اندر کہا وہ بالظہر، یعنی ظہر کے نماز کا وقت، یعنی کہ جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز کو کیا کریں؟ ٹھنڈ کر کے پڑھیں. اور یہ حدیث اور یا جو بھی حدیث جس کے اندر ظہر کی نماز کو تاخیر سے ٹھنڈ کر کے پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ مقید ہے. کس سے مقید ہے؟ سخت گرمی علت کی وجہ سے. وہ ہے سخت گرمی، سخت پریشانی اور مشقت گرمی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ اگر سخت گرمی نہ ہو، یا آپ کے لیے ہم لوگوں کے لیے آج کے زمانے میں جیسے دیکھیں فین وغیرہ، کولر وغیرہ، اے سی، ایئر کنڈیشن تمام چیزیں ہیں، تو اس میں ہم کو بھی ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ظہر کی نماز کو کیا پڑھیں؟ اس کے اول وقت میں پڑھیں. اور پھر روایت بخاری، امام بخاری کی دوسری روایت کے اندر ہے فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ سَمُومِهَا، کہ جو سخت گرمی ہم آپ لوگ پا رہے ہیں یہ جہنم کی گرم ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ جہنم کی گرم ہوا ہے جو ہمارے پاس آتی ہے، جس سے گرم ہوا جہنم سے نکلتی ہے، جس سے اس دنیا کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے. وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيرِهَا، اور جو سخت ٹھنڈی ہم دنیا کے اندر پاتے ہیں یہ کیا ہے؟ جہنم کی ٹھنڈک ہے، جو کہ وہ سانس ٹھنڈک کے مہینے میں وہ سانس چھوڑتی ہے، جس سے پوری دنیا کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ ٹھنڈک ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے پوری دنیا کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈ ہو جاتی ہے. تو یہ حدیث جو کہ تعلق رکھتی تھی ظہر کی نماز سے، کہ ظہر کی نماز کے تعلق سے دو طرح کی حدیث وارد ہے، کہ اول وقت میں کہ آخر وقت میں. تو دونوں طرح حدیثوں کا ہم نے جواب دیا کہ جو اول وقت میں وارد ہیں وہ کہ جب گرمی نہ ہو، سخت ٹھنڈ گرمی نہ ہو تو اس وقت، اور آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو آپ ظہر کی نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کریں. لیکن اگر سخت گرمی ہو یا اسی طریقے سے کوئی مشقت یا کوئی پریشانی ہو، جس طریقے سے صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہمارے زبینیں جل جانے کی وجہ سے ہم کیا کرتے تھے؟ نحن نضع ثيابنا تحت رأسنا، کہ ہم اپنے کپڑوں کو اپنے سروں کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے سخت گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے، تو اگر اس طریقے سے کوئی پریشانی ہو تو انسان ظہر کی نماز کو برودہ یعنی اس کے اول وقت میں نہ ادا کر کے اس کو مؤخر کر کے ادا کرے. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.